السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہم نے اسلامک کا جو ہے باب صوم یعنی سیرت طیبہ سٹارٹ کرنا ہے۔ اس میں ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے اسوہ حسنہ اور حیات طیبہ، ٹھیک ہے۔ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اسلام میں مسلمان کے اخلاق، کردار اور عمل کی بہت اہمیت ہے۔ آپ کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لین دین میں دھوکہ دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، مزاج نرم ہے یا نہیں، دوسروں کو غصہ دلاتے ہیں، ان سب باتوں پر بندہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان معاشرے میں نہ صرف خود عزت سے جیے بلکہ دوسروں کو بھی جینے دے، تاکہ ایک پروقار اسلامی معاشرہ قائم ہو۔ زندگی کی ان عام باتوں میں ہمارے سامنے صرف ایک ہی مثال ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، جو اللہ کی آخری کتاب کا عملی نمونہ ہے۔ نیچے سورہ مائدہ کی ایک آیت دی ہوئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ارشادات آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق قرآن کا ایک ایک لفظ پوری دیانتداری سے لوگوں تک پہنچا دیا اور اس کو آسان بنانے کے لیے اپنے اعمال سے سکھا بھی دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور یہاں پہ نیچے سورہ احزاب کی آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ جس طرح قرآن مجید کتابی شکل میں ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل صحابہ کرام کی طرف سے تحریر کیا گیا ہے، جسے حدیث کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مثالی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سادگی، صبر، اللہ پر بھروسے اور شکر گزاری کے ساتھ بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور عمدہ اخلاق سے متاثر ہو کر بے شمار ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، عرب کی کایا پلٹ، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت پاک سے عرب کے لوگوں کے خیالات، نظریات، اخلاق اور کردار کو سنوار دیا۔ عرب کے لوگ عہد جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور تعلیم و تربیت دے کر دور جاہلیت کے اندھیروں سے نکالا۔ یہ انقلاب محض عرب تک ہی محدود نہ رہا بلکہ دنیا کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی حیثیت ایک درس گاہ کی تھی، گھر ہو یا باہر ہو، حکومت اور ریاست، مدینہ کا انتظام ہو یا عدالت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ یہی قرآن اور اللہ پاک کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تو عبادت، حلال و حرام، حقوق اور سیاست و معاشرت وغیرہ کے بارے میں بھی درس دیتے۔ اس کے بعد نیچے ہے، بے مثل شخصیت، دربار نبوی میں نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ غریب، ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں، گروہوں، قبیلوں، خاندانوں سب کو اسلام اور اس کی تعلیمات سے روشناس کروایا اور اسلامی نظم و ضبط کی بنیاد رکھی۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمدلی، محبت، شفقت، نرم گفتگو، فراخ دلی، حوصلے اور ضبط کا درس دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اگر جنگ ضروری ہے تو صلح بھی ناگزیر ہے۔ صلح حدیبیہ کی ایک مثال سامنے ہے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف گھوڑ سواری، تیر اندازی اور نیزہ بازی کی تربیت دیتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بے مثل شخصیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی تھی۔ رحمت للعالمین کا لقب پانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک اللہ کے حکم کے مطابق درس دینے والے ایک ہی معلم ہیں، جنہوں نے انسانی معاشرے کے لیے ایک ایسی شمع روشن کی جس سے پھوٹنے والی اسلامی تعلیمات کی روشن دنیا کو تا قیامت منور کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو مکمل طور پر نافذ کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی ہماری چیپٹر کی ریڈنگ کمپلیٹ، اور اس میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ یعنی ان کے اخلاق کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل شخصیت تھے، ٹھیک ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ یہ سارے جو ہے چیپٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور جو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کی کایا پلٹی تھی، یعنی سب نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ ساری باتیں اس چیپٹر میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم ایکسرسائز پہ۔
پہلا کوشچن دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تعلیمات کا عملی نمونہ ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی قرآن پاک میں تعلیمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ عمل کر کے ہمیں جو ہے وہ سارے کام کر کے دکھائے، ٹھیک ہے؟ تو جو قرآن تعلیمات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا عملی نمونہ ہے، اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کام ان پر ہمیں عمل کر کے دکھایا جو کہ قرآن پاک میں تمام باتیں کہی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے سورہ آل عمران کی آیت 31 32 میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، یعنی 31 اور 32 سورہ آل عمران میں۔ تو یہ آپ سورہ آل عمران کی آیات کا ترجمہ دیکھو گے، ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ نبی کریم کے اخلاق کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے معلوم کر کے لکھیے، تو یہ بھی آپ لوگ کوشچن خود کرو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ ان کا اخلاق کیسا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی کایا پلٹ دی، اس جملے پر غور کر کے اپنے خیالات لکھنے ہیں آپ نے۔ تو یہ بھی آپ بتاؤ گے کہ کیسے کایا پلٹی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرب کے لوگ جو ہے ایمان لانے سے پہلے کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے ان کی کایا پلٹی تھی، یعنی انہوں نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں مان لی تھی اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ آپ یہ چیپٹر بھی پڑھ لو گے، عرب کی کایا کیسے پلٹی تھی۔ اور ویسے اس میں ہے PG 35 پہ بھی عرب کی کایا پلٹ والا جو ہے ٹاپک ہے، اس میں سے بھی آپ اس کا آنسر لکھ سکتے ہو کہ کیسے کایا پلٹی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اپنے خیالات میں بھی بتا سکتے ہو۔ اس کے بعد ہے رحمت للعالمین کے کیا معنی ہے؟ رحمت للعالمین کا مطلب ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہیں؟ تو جی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے لیے جو ہے تعلیمات بتائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو نیک کام بتائے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، ہر مذہب کے لیے تھے، اور ٹھیک ہے یہ مسلمانوں تک مخصوص نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، جملے مکمل کرنے ہیں آپ نے۔ قرآن ڈیش ہی ڈیش کتاب ہے، تو یہاں پہ ہے اللہ کی آخری کتاب ہے۔ نبی کریم اللہ کے ڈیش نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ تھرڈ ہے نبی کریم کی زندگی میں ڈیش تکمیل کو پہنچا اور اب نہ کوئی ڈیش کتاب آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آیا ہے قرآن تکمیل کو پہنچا اور اب نہ کوئی اور کتاب آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے اور نہ کوئی ڈیش آئے گا، تو نہ کوئی نبی آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی پوری دنیا کو ڈیش تک منور کرتی رہے گی، قیامت تک منور کرتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پانچواں ہے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کا ایک لفظ بھی کبھی ڈیش گیا اور نہ بدلا جا سکے گا، نہ بدلا گیا ہے اور نہ بدلا جا سکے گا۔ اس کے بعد کوشچن دیا ہوا ہے کیا نبی کریم کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے تھی؟ مختصر لکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ پیچھے بھی کوشچن آیا ہوا ہے اور میں نے بتایا کہ جو ہے وہ تعلیمات جو ہے صرف مسلمانوں تک نہیں تھیں، وہ تمام دنیا کے لیے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے جو ہے پھر بھی اس پہ ایک مختصر نوٹ لکھنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تھیں یا اور باقی دنیا کے لیے بھی تھیں، اس میں ساری باتیں بتا کے آپ ایک مختصر نوٹ لکھو گے۔ تو آپ کا یہ لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوا، اس کو اچھے سے پری کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔